بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ شیخ محمد بن زید UAE کے نئے صدر، امارات کی 7 ریاستوں کا اتفاق رائے سے فیصلہ۔ UN سیکیورٹی کونسل نے کی فلسطینی جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی مذمت، بیان میں اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں۔ فن لینڈ اور سویڈن کو شامل کرنے پر برلن میں نیٹو کی میٹنگ، ایردوان نے کیا اعتراض، امریکہ ترکی سے بات کرے گا۔ رشیا کی طرف سے سرحدوں کی زبردستی تبدیلی کو نہیں مانیں گے، G7 ملکوں کا اعلان۔ خارکیو سے رشین فوج پیچھے ہٹ گئی، ماریوپول سے زخمی سپاہیوں کو نکالنے کے لیے بات چیت۔ انڈیا نے گیہوں کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی، ایران میں روٹی کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج۔ گیان واپی مسجد میں عدالت کے حکم پر ویڈیوگرافک سروے، تہہ خانے کے دروازے بھی کھولے گئے، اتوار کو بھی سروے ہوگا۔ کانگریس میں کمزور طبقات اور مائنورٹیز کو 50% کوٹا دیا جائے گا، چنتن شیور میں فیصلہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ لمبے عرصے سے عملاً UAE کے حکمراں کی حیثیت سے کام کرنے والے شیخ محمد بن زید ال نہیان کو ملک کا صدر چن لیا گیا ہے۔ ان کے بڑے بھائی اور سابق لیڈر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کا ایک دن پہلے انتقال ہوا تھا۔ شیخ محمد کو فیڈرل سپریم کونسل نے صدر کی حیثیت سے چنا۔ خراب صحت کی وجہ سے شیخ خلیفہ کئی برسوں سے ملک کے معاملات خود نہیں چلا رہے تھے۔ UAE میں 7 ریاستیں یا شیخ ڈمز ہیں۔ 7 ریاستوں کے لیڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں صدر کو چنا گیا۔ UAE کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے بتایا کہ 7 ریاستوں کے حکمرانوں نے اتفاق رائے سے انہیں لیڈر چنا۔ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا کہ ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی تابعداری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی ان کے تابعدار ہوں گے۔ پورا ملک ان کی قیادت میں عزت اور عظمت کے راستے پر چلے گا۔ MBZ کی حیثیت سے مشہور شیخ محمد عرب دنیا کے ایک طاقتور لیڈر ہیں۔ انہوں نے برٹین رائل ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن کیا۔ UAE کی فوج خطے کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے جس کی وہ کمان کرتے ہیں۔ 61 سالہ شیخ محمد نے UAE کو ایک ہائی ٹیک طاقت بنایا ہے۔ انہوں نے مڈل ایسٹ میں ایران کے خلاف ایک نیا اتحاد بنایا ہے جس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ انہوں نے UAE کی دولت اور طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ UAE سعودی عرب کے ساتھ لمبے عرصے سے یمن جنگ لڑ رہا ہے۔ کرونا وائرس وبا کے بعد شیخ محمد کی نگرانی میں UAE نے ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات میں سدھار کی کوششیں کی۔ UAE 1971 میں بنا تھا۔ اس سے پہلے اس علاقے پر برطانیہ کا کنٹرول تھا۔ تب سے تیسری مرتبہ UAE کے صدر کو چنا گیا ہے۔ UAE میں شیخ خلیفہ کے انتقال پر 3 دن تک چھٹی دے دی گئی ہے اور 40 دن کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ سوگ کے دوران تمام عمارتوں پر قومی جھنڈے آدھی بلندی پر لہرائے جائیں گے۔ UAE کی سپریم کونسل نے ایک بیان میں یقین ظاہر کیا کہ امارات کے عوام یونین کی حفاظت کریں گے۔ کئی عالمی لیڈرز نے UAE کے صدر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ان کے کارناموں کی تعریف کی ہے۔ UAE کے صدر کے انتقال پر انڈیا میں ایک دن کا سوگ منایا گیا۔ ہفتے کو تمام عمارتوں پر قومی جھنڈے آدھی بلندی پر لہرائے گئے اور کوئی سرکاری تفریحی پروگرام نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور دوسرے لیڈرز نے شیخ خلیفہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور انہیں ایک عظیم لیڈر اور ویژنری قرار دیا۔
UN सिक्योरिटी काउंसिल में इत्तेफाक राय से सीनियर फलस्तीनी जर्नलिस्ट शीरीन अबू आकला की हलाकत की मजम्मत की गई है। पिछले चारशंबे को इसराइली फौज ने उन्हें जेनिन रेफ्यूजी कैंप में चेहरे पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उस वक्त वो फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर इसराइली फौज के हमले की रिपोर्टिंग कर रही थी। जुमे की रात एक बयान में सिक्योरिटी काउंसिल ने मकतूला के खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सिक्योरिटी काउंसिल ने इस कत्ल की फौरी, मुकम्मल, साफ सुथरी और गैर तरफदार तहकीकात पर जोर दिया। काउंसिल के अरकान ने कहा कि जर्नलिस्टों की हिफाजत की जानी चाहिए, लेकिन हैरत की बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के बयान में इसराइल का कोई तस्करा नहीं किया गया और न ही अबू आकला के जनाजे के दौरान इसराइली फौज के क्रैकडाउन का कोई जिक्र है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे से मुताल्लिक़ दफ्तर ने इस कत्ल की आज़ादाना और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि ये जंगी जुर्म है। अबू आकला को जिस वक्त गोली मारी गई वो प्रेस का बेल्ट पहनी हुई थी। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने अल खलील या हिब्रॉन शहर के बाज़ इलाकों में हल्ला बोल दिया और एक फ़लस्तीनी मकान पर कब्जा कर लिया। ये लोग अरबों और फ़लस्तीनियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। फ़लस्तीनी कैदी खलील औदा की हालत बिगड़ती जा रही है, जो 70 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। 40 साल औदा उन्हें इल्ज़ाम लगाए बगैर या केस चलाए बगैर कैद में रखने पर एहतजाज कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने दिसंबर 2021 में हिब्रॉन या अल खलील के एक मकाम से उन्हें गिरफ्तार किया था। वो 4 बच्चों के बाप हैं। औदा जैसे कई दूसरे फ़लस्तीनी कैदी भी हैं। यूरोपीय यूनियन के 15 रुकन मुल्कों ने यहूदी बस्तियों की तामीर के इसराइली मंसूबों की मजम्मत की है। इन मुल्कों ने इस मकसद से फ़लस्तीनी घरों को ज़बरदस्ती ज़ब्त करने की मजम्मत की। बात यूक्रेन की। तुर्की ने नाटो में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने की मुखालफत की है। सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की इस ताल्लुक से पॉजिटिव राय नहीं रखता। नाटो के रुकन तुर्की के लीडर ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने दोनों मुल्कों पर दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया। नाटो मुल्कों की एक मीटिंग बर्लिन में हो रही है। रुकन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स और मामलात के अलावा स्वीडन और फिनलैंड को फौजी इत्तेहाद में शामिल करने पर गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने के बारे में सदर तैयब एर्दोगान के एतराज़ात पर तुर्की से बातचीत कर रहा है ताकि उसके नुक्ता नज़र को समझा जाए। रशिया ने कहा है कि वो हफ्ते से फिनलैंड के लिए बिजली की सप्लाई रोक रहा है। यह बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब फिनलैंड नाटो में शामिल होने की कोशिशें कर रहा है। G7 मुल्कों ने कहा है कि वो रशिया की तरफ से जबरदस्ती सरहदों की तब्दीली को नहीं मानेंगे। रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था और ये लड़ाई अब तीसरे महीने में है। G7 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने जर्मनी में 3 दिन की मीटिंग के बाद एक बयान में कहा कि रशिया पर पाबंदियां सख्त करनी चाहिए। बात महाज जंग की। रशिया की फौज खारकीव से पीछे हट रही है। खारकीव के मेयर ने बीबीसी को बताया कि यूक्रेन की फौजों ने रशिया के सिपाहियों को काफी पीछे धकेल दिया। मेयर ने कहा कि खारकीव में अब अमन है और लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मारियोपोल से जख्मी फाइटर्स को निकालने के लिए मुश्किल बातचीत हो रही है। सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने कल रात कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की बंदरगाहों की नाकाबंदी से दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो सकती है। रशिया ने कहा है कि वो नाटो की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। रशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर नाटो उसकी सरहदों के करीब न्यूक्लियर फौजें तैनात करेगा तो मॉस्को एहतियाती कदम उठाएगा। अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन में फौरी सीज़ फायर होनी चाहिए। उन्होंने जंग शुरू होने के बाद पहली मरतबा रशिया के वज़ीर दिफा सर्गी शिगोफ से बातचीत की। इंडिया ने फौरी असर के साथ गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इंडिया यूक्रेन के बाद दुनिया भर में गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और यूक्रेन जंग की वजह से गेहूं की सप्लाई में जो कमी पैदा हुई है उसे दूर करने के लिए कई मुल्क इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया की हुकूमत ने जुमे की रात इस फैसले का ऐलान किया और कहा कि जो ऑर्डर्स पहले हासिल किए गए हैं उन्हें मुकम्मल किया जाएगा।
ایران میں روٹی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ خوزستان صوبے کے ایک شہر میں 300 لوگ جمع ہوئے اور احتجاج کیا۔ اس سلسلے میں 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گیہوں کے امپورٹ پر حکومت نے سبسڈی کم کر دی ہے، جس کی وجہ سے روٹی کی قیمتوں میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے دنیا بھر میں گیہوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انڈیا کے عہدیداروں نے بتایا کہ ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے گیہوں کے ایکسپورٹ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ پابندی گیہوں بیچنے پر ہوگی، لیکن انسانی بنیادوں پر بعض ملکوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پڑوسی ملکوں اور کمزور ملکوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ یوکرین جنگ کتنی لمبی چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس کا دار و مدار ہمارے لوگوں پر نہیں ہے۔ ہم پہلے سے ہی زیادہ سے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کا دار و مدار ہمارے پارٹنرز، یورپی ملکوں اور پوری آزاد دنیا پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رشیا پر پابندی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنے والوں اور یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ رشیا یوکرین کی بندرگاہوں کو بند کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کھانے پینے کی چیزوں کا بحران پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کے عہدیدار کھلی دھمکی دے رہے ہیں کہ کئی ملکوں میں قحط آ جائے گا۔ ایسے قحط کے بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ کئی ملکوں میں سیاسی استحکام متاثر ہوگا اور ریفیوجی بحران پیدا ہوگا۔ کئی افغان خاندان پڑوسی ملک ایران میں پناہ لے رہے ہیں۔ خاص طور پر طالبان کی طرف سے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے بعد ایسے واقعات اور ہجرت میں اضافہ ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی اخبار نے مقامی سورسز کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ گیان واپی مسجد میں ہفتے کو ویڈیوگرافک سروے کیا گیا۔ یہ کام اتوار کو بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے تھے۔ 500 میٹر کے دائرے میں دکانیں بند کر دی گئیں اور لوگوں کو پیدل بھی آنے سے روک دیا گیا۔ ایک عدالت کے حکم پر یہ ویڈیوگرافک سروے ہو رہا ہے۔ مسجد کی انتظامی کمیٹی نے سروے میں مکمل طور پر تعاون کیا۔ مسجد کے 2 تہہ خانوں کے تالے کھولے گئے۔ تیسرے تہہ خانے کا تالا توڑا گیا کیونکہ زنگ کی وجہ سے وہ نہیں کھل رہا تھا۔ بتایا گیا کہ مسجد کے قریب ویاس پریوار کے تہہ خانے کو بھی کھولا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایک دن پہلے سروے روکنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس معاملے پر سنوائی سے اتفاق کیا تھا۔ مسجد کمیٹی نے ایڈوکیٹ کمشنر کو بدلنے کی درخواست کی تھی، لیکن عدالت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ سینئر کانگریس لیڈر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ تمام عبادت گاہوں پر اسٹیٹس کو برقرار رہنا چاہیے۔ انہوں نے 1991 کے عبادت گاہوں کے قانون کا حوالہ دیا۔ کانگریس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارٹی عہدوں میں کمزور طبقات اور مائنارٹیز کے لیے 50% کوٹا مقرر کرے گی۔ کانگریس درج فہرست ذاتوں، قبیلوں، دوسرے پچھڑے طبقات اور مائنارٹیز کی نمائندگی بڑھا کر 50% کر دے گی۔ تنظیم کی تمام سطحوں پر اس فیصلے پر عمل ہوگا۔ راجستھان کے ادے پور میں پارٹی کا 3 روزہ چنتن شیور جاری ہے۔ ہفتے کو دوسرے دن نیوز بریفنگ کے دوران پارٹی لیڈر کے راجو نے بتایا کہ تفصیل سے بعض تبدیلیوں پر غور کیا گیا۔ ایک دن پہلے سونیا گاندھی نے چنتن شیور سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پارٹی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی کیونکہ غیر معمولی حالات غیر معمولی فیصلوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مودی حکومت ملک کو مستقل طور پر انتشار کی حالت میں رکھ رہی ہے اور مائنارٹیز پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ تریپورہ کے چیف منسٹر وپلب دیو نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے 2023 کے اسمبلی الیکشن سے پہلے استعفیٰ دیا۔ چیف منسٹر نے اپنا استعفیٰ گورنر ایس این آریہ کو پیش کر دیا۔ سینئر بی جے پی لیڈر بھوپیندر یادو نے کہا کہ جلد ہی پارٹی ایم ایل ایز کی ایک میٹنگ ہوگی جس میں نئے چیف منسٹر کو چنا جائے گا۔ 2018 میں تریپورہ اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد وہ چیف منسٹر بنے تھے۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2858 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 11 جانیں گئیں۔ وزارت صحت نے اپنے روزانہ کے بلیٹن میں یہ بات کہی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ شیخ محمد بن زید UAE کے نئے صدر، امارات کی 7 ریاستوں کا اتفاق رائے سے فیصلہ۔ UN سیکیورٹی کونسل نے کی فلسطینی جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی مذمت، بیان میں اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں۔
فن لینڈ اور سویڈن کو شامل کرنے پر برلن میں نیٹو کی میٹنگ، ایردوان نے کیا اعتراض، امریکہ ترکی سے بات کرے گا۔ رشیا کی طرف سے سرحدوں کی زبردستی تبدیلی کو نہیں مانیں گے، G7 ملکوں کا اعلان۔ خارکیف سے رشین فوج پیچھے ہٹ گئی، ماریوپول سے زخمی سپاہیوں کو نکالنے کے لیے بات چیت۔ انڈیا نے گیہوں کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی، ایران میں روٹی کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج۔ گیان واپی مسجد میں عدالت کے حکم پر ویڈیوگرافک سروے، تہہ خانے کے دروازے بھی کھولے گئے، اتوار کو بھی سروے ہوگا۔ کانگریس میں کمزور طبقات اور مائنورٹیز کو 50% کوٹا دیا جائے گا، چنتن شیور میں فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔